بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل پر آپ سب کا ویلکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو دنیا جہان میں کامیابیاں اور خوشیاں نصیب کرے، ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل آج لے کے آیا آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور آزمودہ عمل۔ ایم ایس اسلامی دنیا کا مقصد آپ تک قرآن پاک کی وہ چھوٹے چھوٹے عمل بتانا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لا سکیں، جو کہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ قرآن پاک جس سے آج کل ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، ہم حل تو ڈھونڈتے ہیں لیکن ادھر ادھر سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے نہیں۔ ہم وسیلے تو بنا لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ پاک سے نہیں مانگتے، جو کہ جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں نہ تو ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ بے شک سکون اللہ پاک کی یاد میں ہے، ہم جتنا بھی ادھر ادھر دیکھیں ڈھونڈیں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ہے سجدہ میں، سکون ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، سکون ہے اللہ پاک کے ذکر میں۔ بے شک اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ آج کل ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں، ہم نمازوں سے اللہ پاک سے بہت دور ہیں۔ جتنی کہ ہماری زندگی میں فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور اس سکون کی نہ وجہ ہونا اللہ پاک سے دوری ہے، اللہ پاک سے رشتہ کمزور ہے۔ اس وجہ سے نہ تو ہمیں زندگی میں سکون ہے اور نہ ہی ہمیں زندگی میں کوئی مزہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا امتحان ہے، دنیا چند روز کی ایک گھڑی ہے، اور ہم نے سمجھ لیا اس نے تو ختم ہونا ہی نہیں، ہم نے سمجھ لیا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ہم دنیا کی اس حد تک مگن ہو چکے ہیں، اس حد تک مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہماری آخرت بھول چکی ہے، ہمیں اللہ بھول چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یاد آتے ہیں لیکن جب ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور پھر ہم جانے انجانے میں اللہ پاک سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن پاک میں، تم مجھے سنو میں تمہیں سنوں گا، تم مجھے پکارو، تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت میری دعائیں سنے تو تمہیں بھی چاہیے کہ میری عبادت کرو، میں بلاؤں تو تم آؤ۔ ہم کبھی خود کی گریبان میں جھانکیں نا، ہم کتنی دفعہ اللہ پاک کے بلانے پہ جاتے ہیں۔ اور رحمان اور رحیم اللہ جو بندے کے ایک آنسو کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب آئے اور مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے معاف کروں۔ اللہ پاک کی کریم ذات جو کہ کہتی ہے ایک دفعہ میرا بندہ آ کے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس کی پلک تھوڑی سی گیلی نہ ہوئی ہوگی کہ میں پہلے اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ ہم کتنی دفعہ اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ہمیں اللہ پاک یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَشْكُرَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے شکوے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، ہمیں اس چیز کی کمی ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں نا تو ہم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ سے شکوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں قبول کرتے، اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سنتے۔ سب سے پہلے تو ہم خود سے پوچھیں کہ ہم اللہ پاک کی کتنی سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، دین پر چلنے کی، استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر چلائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
MS اسلامی دنیا لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ اور انمول وظیفہ۔ یہ وظیفہ ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کوئی بھی دعا جو آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی بھی مشکل جو حل نہ ہو رہی ہو، تو اس دعا کے ذریعے آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ میں بتاتی چلوں۔ ایک دفعہ ایک شخص بہت زیادہ پریشانی اور مشکل کا شکار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے کسی نے کہا کہ تم قرآن پاک میں سورۃ یاسین اس کی یہ چھوٹی سی تلاوت کا یہ عمل کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا ایسے کیسے، میں فوراً دعا کروں اور میری پریشانی حل ہو جائے؟ تو اس شخص نے آگے سے اسے جواب دیا، قرآن پاک کا یہ خوبصورت عمل تم کر کے تو دیکھو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے وہ عمل کیا، ابھی 1 گھنٹہ نہ گزرا تھا کہ اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا، پریشانی بھی دور ہو گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ اب مجھے کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی فوری حاجت، تو میں اس عمل کو کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے اور اللہ پاک میری مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ تو ویورز، آپ نے بھی اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ یہ عمل ہے سورۃ یاسین کا۔ آپ نے سورۃ یاسین کی اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ سے اس کے فضل و کرم سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی سی دعا یہ ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ آپ نے اس کو، آپ کا اگر کسی بھی مشکل میں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے فوراً 1 گلاس پانی لینا ہے، اس پر آپ نے 21 دفعہ سلام قولا من رب رحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آگے پیچھے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور پڑھ کر پھر آپ نے سورۃ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کا ورد رکھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، تھوڑی ہی دیر نہ گزری ہوگی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ دوستو، سلام قولا من رب رحیم کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کیجئے۔ کسی بھی مشکل میں شکار ہے، کوئی بھی دعا جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی، آپ نے فوراً سے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو ضرور دور کریں گے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس طرح کے آزمودہ وظائف آپ کو MS اسلامی دنیا چینل پر ملتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد ایک نئے اور آزمودہ وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔